شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ آج کا روزہ اور یہ اس سال کی آخری تاخیرات ہمیں نصیب ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے جس نے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا ہے. مہینہ بھر ہماری حیثیت اور اوقات نہیں تھی، جس قدر ہم گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے رحم کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جنہوں نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کے انسان بنایا اور جنت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، عبادتیں تو ہم نے کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. آپ کی خدمت میں 29ویں پارے اور 30ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں رکھنا چاہوں گا، پھر آپ اس کے بعد اپنی اپنی انفرادی عبادتوں میں مصروف ہو جائیے. 29ویں پارے کے بالکل شروعات میں سورہ ملک اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں. سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، سب سے پہلی صورت 29ویں پارے کی. اس کی فضیلت کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث اپنی کتاب میں لے کر کے آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفاعت لصاحبها حتی غفر له. فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، 30 آیتیں ان میں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا. ساتھی یعنی پڑھنے والا. جو سورۃ الملک کو پڑھے گا، سورۃ الملک کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کرے گی کہ اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا لہٰذا تو اس کو معاف کر دے. اس حد تک اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ہمارے تعلق سے بات رکھے گی کہ اللہ معاف ہی کر دے گا. اسی طرح سے امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ فی القرآن خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ تبارک الذی بیدہ الملک. قرآن مجید میں ایک ایسی صورت جس نے اپنی ساتھی کی طرف سے جھگڑا کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل ہی کرا دیا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. سورہ ملک بھی اللہ کی صفت ہے. کل قیامت کے دن سورۃ الملک یہ اللہ رب العالمین کی یہاں بحث کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو آخر کار جنت میں داخل کروا کر کے چھوڑے گی. تو اتنی بڑی جب بات ہو ہم اور آپ کو اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ سورۃ الملک کو روزانہ خصوصاً سوتے وقت اس کو پڑھنا چاہیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، جس کو ہم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت پہ پڑھتے ہیں، اور دوسری صورت یہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقاعدہ سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اور ایک اور روایت ہے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی
وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کی باقی ہر صورت سے 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی روایت ہے کیونکہ ان کا اپنا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں سورۃ الملک کے بارے میں ہے کہ یہ قبر میں بھی اپنے ساتھی کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائے گی، قبر میں بھی اس کو عذاب ہونے سے یہ حفاظت کریں گی۔ جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھے گا قبر کا عذاب آسان ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں قبر کا عذاب، قبر کی منزل کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابی رسول، داماد رسول، جن کو دنیا میں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دے دی گئی، 10 مرتبہ ان کے منہ پر کہہ دیا گیا کہ تم جنتی ہو، اور کہنے والے کون؟ ہم اور آپ نہیں، صادق المصدوق، سچے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ عثمان تم جنت میں ہو، عثمان تم جنت میں ہو، عثمان تم جنت میں ہو، 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ قبر کے پاس جا کر کے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ کر کے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، داڑھی سے آنکھوں کا آنسو کا پانی بہہ پڑتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ قبر کے بارے میں اتنا کیوں ڈرتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آخرت کا سفر جو ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے، جو یہاں بچ گیا، جس کو یہاں نجات مل گئی وہ آخر تک بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا آخر تک پھنستا رہے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ روزانہ رات میں بستر پر جانے سے پہلے، یعنی بستر پر بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے کا مطلب ہوتا ہے سونے سے پہلے۔ جب بھی کوئی عالم آپ کے سامنے یہ کہیں کہ بستر پر جانے سے پہلے دعا پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیڈ پر، پلنگ پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے سورہ ملک ہے، سورہ ملک کے بعد سورہ قلم، سورہ قلم کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کفار مکہ دیوانہ کہا کرتے تھے، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ نظروں سے یعنی بری نظر کے تعلق سے اس میں بات کہی ہے۔ بری نظر کا لگنا حق ہے، اور بری نظر بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آئے اس کے تعلق سے چند ایک احادیث سنتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اپنی کتاب میں یہ حدیث بیان کی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری نظر کا لگنا حق ہے، یعنی لگتی ہے۔ یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز میں جو ہے توہم پرست ہیں، یعنی بدشگونی لیتے ہیں ہر چیز میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہم کا شکار ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، دونوں ہی غلط ہیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی جیسے توہمات، عمل میں شرک، روزمرہ زندگی میں شرک، کہ ایسا کہوں گا یا ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، چپل کی الٹی پڑ جانے سے پنوتی لگ جائے گی، اوکھلی نہیں اگل سکتے، رات میں جھاڑو نہیں مار سکتے، کوے نہیں پکار سکتے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی واہیات چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ یہ کچے عقیدے والوں کی علامت ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث سے عقیدہ شاید نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر وزر کچھ نہیں ہوتی، نظر نہیں لگتی، جادو ودو کچھ نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ جادو بھی حق ہے، یعنی لگتا ہے، ہوتا ہے، جادو ہے، اس کا ثبوت اسلام میں ملتا ہے، لیکن یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے بری نظر بھی لگتی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز، غور سے سنیے گا اس حدیث کو، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جانے والی ہوتی، یعنی تقدیر سے بھی سبقت لے جانے والی اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بری نظر ہوتی۔ تقدیر سے بھی اگر آگے بڑھنے کا کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین نے موقع و اختیار و گنجائش رکھی ہوتی
تو بری نظر جو ہے تقدیر کو بھی پیچھے ڈال دیتی اور آگے بڑھ جاتی. اللہ اکبر. لیکن ایسا ہے نہیں، تقدیر میں جو ہے وہ ہو چکا، اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں ڈال سکتی. پھر فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے یعنی کہا جائے کہ غسل کرو تو غسل کرو. اس کا کیا مطلب ہے آگے کے احادیث سے پتہ چلے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ نواسائے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، یعنی دعائیں پڑھ کر کے ان کے اوپر پھونک مارتے تھے. کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کتنی اچھی دعا ہے. ترجمہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تام یعنی مکمل کلمات، مکمل اللہ کے ناموں کے پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان زہریلے جاندار سے اور ہر بری لگ جانے والی نظر کے شر سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ان دعاؤں کو صبح میں پڑھ کر کے پھونک مارتے تھے، پھونکا کرتے تھے. کیا ہے دعا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آسان سی دعا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا کان ابراہیم یعوذ اسحاق و اسماعیل علیہم السلام. ان دعاؤں کو پڑھتے تھے اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دو صاحبزادے اسحاق و اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام ان دونوں کو پڑھا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بالکل یہی دعا پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھتے تھے، ہمیں بھی یہی پڑھنی چاہیے. ان دعاؤں کے ذریعے بری نظر کا جو اثر ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو بری نظر لگ گئی ہے یہ بہترین دعا ہے، اس کو دم کر دیا جائے. اگر بری نظر نہ بھی لگی ہے، روزانہ صبح سویرے ہم اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کے اگر اس کو دم کر دیتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جس کو ابو امامہ اسد ابن سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو امامہ اسعد ابن حنیف سے روایت کیا ہے کہ عامر ابن ربیعہ ایک آدمی ہے، سہل ابن حنیف ایک دوسرے آدمی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان لوگ ہیں، صحابہ ہیں. فرماتے ہیں عامر ابن ربیعہ کا سہل ابن حنیف کے پاس سے گزر ہوا. سہل ابن حنیف اس وقت غسل کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کا بدن تو کسی پردہ نشین عورت کا بھی نہیں دیکھا. سہل بن حنیف بڑے ہی خوبصورت جسم کے مالک تھے، بہت خوبصورت ان کا جسم تھا. تو یہ اپنا اضافی کپڑا ہٹا کر کے یعنی لنگوٹ وغیرہ پر جب یہ غسل کر رہے تھے تو گزرنے والے صحابی کی ان کے جسم پر نظر پڑ گئی اور وہ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت جسم یہ تو کسی عورت کا بھی نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے بات کی تھوڑی ہی دیر میں جن کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی وہ کون تھے؟ سہل بن حنیف. وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. یہاں انہوں نے زبان سے اپنی بات کہی اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہل کی خبر لیجئے، یہ بے ہوش ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تتہمون بہ، فرمایا تم کس پر الزام لگاتے ہو، یعنی کس نے ایسا کیا ہے، کس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ عامر بن ربیعہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارے سامنے وہ گیا ہے، یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ کتنا خوبصورت بدن ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت کا بھی ایسا جسم نہ ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ایک بات بیان فرمائی، کہا عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ. تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اللہ اکبر.
کسی کو دیکھ کر کے صرف تعریف کر دینا اور اس کو برکت کی دعا نہ دینا گویا اس کو قتل کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کسی کو کوئی اپنے بھائی کو کسی بھی اچھی بات اس کی کوئی بات اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ یا ماشاء اللہ بارک اللہ۔ دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں آج کل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ماشاء اللہ کہہ دینا کافی ہے، ماشاء اللہ کہنے میں صرف اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے، لیکن اس آدمی کو ہم دعا نہیں دیتے ابھی اس میں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے جو چاہا اس طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور تبارک اللہ، اللہ مزید برکت دے، تو اس سے جو ہے بری نظر نہیں لگتی۔ یہ جو چھوٹے جملوں کی وجہ سے آدمی جو ہے کسی کو بری نظر لگانے سے بچ سکتا ہے، اس کا نقصان کرنے سے بچ سکتا ہے۔ اور یاد رہے بری نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں آج کل کہ اپنے خاص چہیتے لوگوں کی نہیں لگتی، سب کی لگتی ہے۔ ماں کی اپنے بچوں کو لگ سکتی ہے، باپ کے اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے، بیوی کی شوہر کو لگ سکتی ہے، شوہر کی بیوی کو لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی اپنی نظر اس کو خود لگ سکتی ہے جب وہ آئینے میں دیکھ کر کے صرف اپنی تعریفوں میں لگا رہے اور کچھ دعا نہ پڑے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو نعمتوں سے بھرا ہوا مالا مال دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ وہ کسی طرح کی بھی نعمت ہو سکتی ہے، مال کی، اولاد کی، جسم کی خوبصورتی کی، اور کوئی بھی نعمت جس کو ہم نعمت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، یہ روایت اور یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے، کہیں جنات کی نظر نہ لگ جائے۔ دیکھیے جنات کی بھی نظر لگتی ہے، انسانوں کی تو لگتی ہی لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کپڑا اتار رہا ہو، اپنے کپڑے ہم اتار رہے ہوں، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے ہی کوئی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے کپڑے اتارتے وقت تو شیاطین اس کو دیکھ نہیں پاتے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے جسموں کے وہ خاص اعضاء جس کو ہم ہمیشہ پردے میں رکھتے ہیں، ان اعضاء پر بھی، ان جسمانی حصوں پر بھی شیاطین کی اور خبائث اور خبیثہ کی نظر پڑ سکتی ہے۔ جنات میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، یعنی مرد جنات اور عورتیں جنیاں۔ جنیوں کی بھی نظر مردوں کی شرمگاہوں پر پڑ سکتی ہے، اور جنات کی نظر عورتوں کی شرمگاہوں پر پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے تاکہ یہ تمام مسائل سے دور رہا جا سکے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے اپنے الفاظ میں۔ پہلے اپنے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے کہ کہیں جنات کی نظر نہ لگ جائے۔ پھر انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے، پہلے جنات کی، کیونکہ جنات دنیا میں پہلے آئے ہیں، بعد میں انسان آئے ہیں۔ پھر انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں جب نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام الفاظ کو چھوڑ دیے جو وہ پڑھا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے جن کے ذریعے، اور صرف انہی دونوں صورتوں کے ذریعے اب پناہ مانگنے لگے ہیں۔ یہ دو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھتے تھے، اور جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، تب بھی انہی صورتوں کا ورد کرتے تھے۔ وہ جو دوسرے اذکار تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو صورتیں یہ بہت اہم صورتیں ہیں، ہر طرح کے علاج کے لیے، ہر طرح کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، اثرات سے بچنے کے لیے، روحانی جسمانی دونوں طرح کی بیماریوں کا علاج ہے ان دونوں صورتوں میں۔ لہٰذا فجر کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کو، سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور فلق اور ناس، 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، اور عصر کے بعد بھی 3 مرتبہ۔ جو عصر میں نہ پڑھ سکا اس کو مغرب کے بعد پڑھ لینا چاہیے، اور باقی نمازوں میں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے جو ہے انسان آنے والی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے کسی کو کچھ پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں یوں ہو رہا ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ یا بڑوں کا مسئلہ، یعنی کچھ روحانی بیماریاں آنے لگی ہیں، تکلیفیں ہونے لگی ہیں، اور اب علاج کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جہاں تک جانا پڑے جاتے ہیں، کسی عامل کو بلانا پڑے بلاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بیماریوں کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے اطراف ایک قلعہ بنا لیں کہ شیاطین اس قلعے کو، اس دیوار کو نہ پھلان سکے نہ توڑ سکے؟
اور وہ ہے ان تینوں صورتوں کے ذریعے یا ان آخری کی 2 صورتوں کے ذریعے. صبح شام اگر پڑھتے رہیں گے تو کوئی چیز ہمارے قریب نہیں آئے گی، نہ شیاطین کے شر، نہ اس کے اثرات، کوئی انشاءاللہ برائی اور پریشانی اور نقصان ہمارے قریب نہیں آئے گا. ہم پہلے سے اس کو جو ہے احتیاطاً عمل کر لیں، پہلے سے احتیاط کریں. بعد میں بیماری آنے کے بعد تکلیف اور تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے اس کا علاج کرنا یہ ذرا مشکل کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ احتیاط بہتر ہے علاج سے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہیں. کہتے ہیں کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ کو یہ دم کیا؟ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بیمار ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھی اور ان کے پر پھونک ماری، دم کیا. لہٰذا جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، انسانیت اور نبیوں کے سردار کو یہ دعا پڑھ کر کے دم کر رہے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے، ہم اور آپ کے لیے بھی یہ سب سے بہترین آزمودہ ہے، بہترین فارمولہ ہے. لہٰذا ہم اس دعا کو بھی یاد کریں. آسان سی دعا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. دعا کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے، ہر انسان اور ہر آنکھ کے شر سے اور نظر سے اللہ تجھے شفا دے. میں اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں. کتنی ہی خوبصورت دعا ہے. لہٰذا جو بھی شخص ان کلمات کے ساتھ کسی طرح کی روحانی مرض میں مبتلا انسان پر یہ دم کر دیتا ہے، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا، وہ تکلیف دور ہو جائے گی. بہت آسان دعا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کیا ہے اپنی مسند احمد میں. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین حق، یقیناً نظر لگ جانا برحق ہے، یعنی بری نظر لگتی ہے. اور ایک اور روایت ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں انہیں دم کیا کروں؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو نظر لگتی ہے تو کیا میں ان کو دم کر دیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فلو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. فرماتے ہیں ہاں بالکل، ان کو دم کیا کرو قرآنی آیتوں سے، ان کو قرآنی آیتیں پڑھ کر کے پھونکا کرو، پھونک مار دیا کرو. اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جانے والی ہوتی تو وہ بری نظر ہوتی. اس طرح کی ایک اور حدیث ہے، مومنوں کی ماں سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے دم کرا لیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں کو کہتے ہیں کہ تمہیں نظر لگ جائے تو تم دم کروا لیا کرو، دم کروا لینا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، اور اس حدیث کے ذریعے بری نظر کا ایک اور علاج ہمارے سامنے آتا ہے. وہی حدیث سہل بن حنیف والی، جن کو نظر لگ گئی تھی، وہ ذرا قدر تفصیلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ لوگ بھی اللہ کے وسلم کے ہمراہ ہیں. یہاں تک کہ جب یہ جحفہ کی گھاٹی خرار میں پہنچے تو وہاں سہل ابن حنیف نے غسل کیا. وہی صحابی، وہی واقعہ تھوڑا سا تفصیلی ہے. فرماتے ہیں کہ سہل ابن حنیف نے غسل کیا.
سہل گورے رنگ اور خوبصورت جسم اور خوبصورت جلد کے مالک تھے. جلد بھی خوبصورت، رنگ بھی گورا اور جسم بھی خوبصورت. ایک ہوتا ہے رنگ زیادہ ہونا اور ایک ہوتا ہے چہرے کا خوبصورت ہونا. صرف گورا ہونا ہی ہمارے زمانے میں اور ہمارے وقت میں اور ہمارے معیار میں خوبصورتی کی علامت رہ گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کالا اور سانولا آدمی انسان بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، اور گورا یہ صرف رنگ گورا ہونا ہے، لیکن گورے پن کے ساتھ خوبصورتی کا ہونا یہ اس کو چار چاند لگا دیتا ہے، جیسے صحابی کا حال تھا. فرماتے ہیں کہ خاندان بنو عدی ابن کعب کے ایک شخص عامر ابن ربیعہ نے جب انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا میں نے اس طرح کا کوئی انسان نہیں دیکھا، اور آج تک ایسی خوبصورت جلد کسی پردہ نشین عورت کی بھی نہیں دیکھی. اس سے سہل بے ہوش ہو کر کے گر گئے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، سہل کے بارے میں کوئی تدبیر فرمائیے. اللہ کی قسم وہ نہ سر اٹھا رہے ہیں اور نہ ہوش میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، هل تتہمون فیہ من احد، تم ان سے کسی ایک پر الزام لگاتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ کسی نے نظر لگائی ہے. صحابہ نے کہا کہ عامر بن ربیعہ نے ان کی طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پر دیکھیں علاج کا طریقہ کیا ہے. اگر کسی کو کوئی نظر لگا دے اور معلوم ہو کہ کس نے نظر لگائی ہے، معلوم نہ ہو تو دعاؤں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے، اس کے کہنے کے بعد سے ایسا ہوا ہے، تو پھر علاج کا طریقہ دیکھیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے نظر لگائی تھی وہ صحابی کو بلایا، عامر کو بلایا، اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، الا ما یقتل احدکم اخاہ هل اذا رأیت ما يعجبك برکت ثم قال له اغتسل له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ پھر ان سے فرمایا ان کے لیے غسل کرو. تو انہوں نے اپنے چہرے، دونوں ہاتھوں، دونوں کونیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کے کناروں اور تہبند کے اندرونی والے جسم کو ایک برتن میں دھو کر کے پانی جمع کر دیا. چہرہ، دونوں ہاتھ، پھر کونی، دونوں کونیوں تک ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر نیچے ٹخنوں سمیت، اور اس کے بعد پھر پانی جو ہے یہاں رانوں میں سے، یعنی جہاں شرمگاہ کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کمر سے نیچے، ناف کے نیچے کا حصہ، یہاں سے پانی اس کو ڈالنا چاہیے جس نے نظر لگائی ہے، اور یہ رانوں کے بیچ میں سے پانی نکل جائے گا، اور چہرے کا پانی بھی اسی میں ہے، ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی بھی ہے، اور کونیوں کا اور گھٹنوں کا، پاؤں کا دھویا ہوا پانی بھی اس میں ہے. اب اس پانی کو لیا گیا. فرماتے ہیں کہ تہبند کے اندرون والے جسم کو ایک برتن میں دھویا، اور پھر اس پانی کو جس کو نظر لگی تھی سہل ابن حنیف پر انڈیل دیا گیا. ایک شخص نے ان کے پیچھے سے اس پانی کو ان کے سر اور پش پر انڈیلا. یہ پانی لینا چاہیے جس نے نظر لگائی ہے، اس کو چہرہ دھلایا جائے، اور بعض روایت میں بعض صحابہ کے آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ اسے وضو کرایا جائے، اس کے وضو کا پانی، یا اسے غسل کروایا جائے، یا دونوں کروایا جائے، اور اس کا پانی لے لیا جائے، اس کے پانی جمع کر لیا جائے، اور اس کے پانی کو سر سے، پیچھے سے، سر سے اس کے جس کو نظر لگی ہے جو پیشنٹ ہے اس کے اوپر ڈالا جائے، اس طرح سے کہ سر سے پانی جو ہے اس کی پیٹھ پر چلا جائے. پانی ایسے اتر جانا چاہیے. سامنے بھی لگ جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ڈالنا پیچھے چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو کیا گیا. ایک آدمی نے ان کے پیچھے سے اس پانی کو ان کے سر اور پش پر انڈیلا، سر پر بھی ڈالا یعنی اوپر سے، اور پھر پیٹھ پر بھی ڈال دیا. پھر برتن کو بھی ان کے پیچھے سے ان پر انڈیل دیا گیا، پورا پانی ان کے پیچھے سے ان کے سر پر ڈال دیا گیا. ایسا کرنے کے بعد سہل بالکل تندرست ہو گئے، اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح چلنے لگ گئے گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو گویا یہ ایک طریقہ ہے بری نظر کے اتارنے کا. بری نظر اسی طرح سے اتاری جا سکتی ہے. بری نظر کا لگنا حق ہے. اگر معلوم ہو کس نے لگائی ہے تو یہ طریقہ ہے، اور ساتھ میں دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. معلوم نہ ہو کہ کس نے لگائی ہے تو وہ ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے جو دو دعائیں پیچھے چلی گئیں، اور جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس والی بات جو گزر چکی. تو بہرحال ان طریقوں سے بری نظر سے بچایا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث سنتے ہیں، یہی حدیث ہے جس کو اور دوسرے طریق سے بیان کیا گیا ہے. عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ سہل ابن حنیف غسل کرنے کے لیے نکلے. دونوں تہبند کے لیے کپڑا ڈھونڈ رہے تھے، یعنی کچھ باندھ کر کے نیچے، جیسے ہم انڈر ویئر میں پانی نہاتے ہیں تو
اس طرح سے کوئی کپڑا ڈھونڈ رہے تھے جو تہبند نیچے کے حصے میں باندھ لے اور پھر غسل کریں. تو فرماتے ہیں کہ وہ تہبند کے لیے کپڑا ڈھونڈ رہے تھے. دونوں کے دونوں عامر نے جو اونی جبہ پہن رکھا تھا اسے اتارا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں نظر لگا دی. پھر وہ غسل کے لیے پانی میں اترے تو میں نے پانی میں خرخراہٹ کی آواز سنی. یہ تھوڑا سا الگ واقعہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اونی جبہ اتارا تو ان کا جسم مجھے نظر آیا تو میری نظر ان کو لگ گئی. اس کے بعد وہ کسی حوض میں اترے ہیں پانی نہانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ پانی میں خرخراہٹ کی آواز آنے لگی جیسے پانی کی بلبلے ہوتے ہیں, کسی کے ناک اور منہ میں پانی چلا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں تو میں نے انہیں 3 بار بلایا مگر یہ پانی سے باہر نہیں آ رہے. کوئی جواب نہیں دیا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضری دی اور سارا واقعہ کہہ سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں خود داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غوطہ لگایا. گویا میں اب کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں یعنی گھٹنے کے نیچے والا گودا, وہ حصہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کو دیکھا, سفید تھے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کو ان کے سینے پر مارا اور پھر فرمایا, دعا دیکھیے, اللہم اصرف عنہ حرہا وبردہا ووصبہا, اے اللہ تو اس سے اس کی گرمی, سردی اور تکلیف کو دور فرما دے. اگر سردی گھس گئی ہے اس کو بھی دور کر دے, گرمی زیادہ ہو گئی ہے اللہ گرمی کو دور کر دے, اس کی تکلیف کو دور فرما دے. اس سے عامر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے دعا پڑھی تو وہ کھڑے ہو گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا رأى احدكم من اخیہ او من نفسہ او من مالہ ما یعجبہ فلیبرکہ فإن العین حق. جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی سے, اس کی جان سے یا اس کے مال سے کوئی چیز اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے, بے شک نظر کا لگ جانا حق ہے. لہٰذا یہ ایک دعا بتائی گئی, اللہم اصرف عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. یہ دعائیں ہیں جن کے ذریعے ہم بری نظر کا علاج کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے. آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے تیسویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی, سورت التکویر, اور اس کی ایک آیت ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال. اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بنا کر ابھی بھیجے نہیں گئے تھے, عرب کا حال یہ تھا کہ اور عرب جو ہیں لڑکی پسند نہیں کرتے تھے. ان کے گھر بیٹی ہوتی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس کے تعلق سے آئیے کچھ احادیث سنتے ہیں. امام احمد نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے, اور انہوں نے جدامہ بنت وہب سے جو کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں, روایت کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اب جو یہاں سے احادیث میں سنانے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے, ہمارے لیے فائدہ مند کی بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رہے کہ اسلام سیکھنے, شریعت جاننے کے معاملے میں شرم و حیا نہیں ہوتی. اسلام کا کوئی حکم سیکھنے کے لیے شرم و حیا نہیں ہوتی. لہٰذا یہ احادیث موجود ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, کیا فرما رہے تھے, لقد ہممت ان انہا عن الغیلہ فنظرت فی الروم وفارس فاذا هم یغیلون اولادهم ولا يضر اولادهم ذلك شیئا. فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ کرنے سے منع کر دوں, لیکن میں نے دیکھا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس سے ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. غیلہ کیا ہے؟ جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو, دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. ان 2 سالوں میں دودھ پلانے کی مدت میں آدمی اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے, بستر کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس سے روکوں, یعنی غیلہ سے روکوں کہ اس مدت میں ان 2 سالوں میں کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. میرے دل میں یہ خیال آیا, لیکن مجھے بات پتہ چلی کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں, یعنی مدت رضاعت میں دودھ پلانے کی عمر میں اپنی بیویوں سے مجامعات کرتے ہیں, اور ایسا کرنے سے وہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے سے رک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش یہ ہوئی کہ ان 2 سالوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ روم اور فارس یہاں ملک والے یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے دودھ پینے شیر خوار بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے نا یہ کہ دودھ پیتے بچے کی عمر جب ہو تو بستر نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو ہے بچے پر، دودھ پینے والے بچے پر برا اثر پڑتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا لیکن پھر بتایا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں، تو لہٰذا میں نے اپنی امت کو منع نہیں کیا. ایسا کیا جا سکتا ہے. جب یہ حدیث اللہ کے نبی سے ہم سنا رہے ہیں، اب ایک دوسرا مسئلہ ہے. پھر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الوعد الخفی وهو الموعودۃ سئلت، یہ تو مخفی طریقے سے زندہ درگور کرنا ہے، اور یہی وہ زندہ درگور کی گئی ہے جس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کیوں مار دیا گیا. اب یہاں ہے ازل کا مسئلہ. ازل کس کو کہتے ہیں؟ ازل کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہو اور عین خروج کے وقت، انزال کے وقت، یعنی منی نکل رہی ہو، اس وقت اپنی بیوی سے دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ازل. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمارے زمانے میں ازل کیا کرتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا لیکن ہمیں منع نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب جائز ہے. اور پھر آج کل اس کے الگ الگ شکلیں ہیں جس کو ہم الگ الگ طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ازل جو ہے یہ اس کی اجازت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو کہا کہ یہ بھی ایک طرح کا زندہ درگور کرنا ہے، یعنی بچے نہ ہونے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، کبھی غریبی کی وجہ سے، بھوک مری، تنگ دستی کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ ابھی فی الحال بچے نہ ہوں. یہ نہیں کہ بچے کو اندر مار رہا ہے یا باہر مار رہا ہے، یہ نہیں. باہر مارنے والی پرانی روایت ہوئی، اندر مارنے والی آج کی روایت ہے، جو اندر ہی بچوں کو مار رہے ہیں. یہ ان دونوں سے ہٹ کر کے ہیں. آدمی اس میں پلان کرتا ہے کہ ابھی نہیں، پھر 1 سال یا 2 سال دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اجازت ہے اسلام میں. بچے پیدا نہ کرنا اس ڈر سے کہ اللہ رب العالمین ہم پالیں گے کیسے، تو اس سے تو منع کر دیا گیا ہے. لیکن کچھ وقفے کے لیے رک جانا البتہ اس کی اجازت دی گئی ہے ان احادیث کی روشنی میں. اور اس کے طریقے ہیں جس کو ہم کانٹرسیپٹی کہتے ہیں. ازل اس زمانے میں تھا، آج کے زمانے کانٹرسیپٹی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے بہرحال آدمی اس حد تک اجازت دی گئی ہے. تو یہ احادیث ان باتوں کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. آگے چل کر کے بالکل آخری صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا بیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں کتاب الطب میں مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرہ کے پاس گئے ہیں، لیکن آپ ایسا سوچتے تھے کہ نہیں گئے ہوتے. یعنی اللہ کے وسلم کو ایسا خیال ہوتا کہ میں گیا ہوں، حالانکہ وہ گئے نہیں ہوتے. یعنی بھولنے کی کچھ کیفیت سے ہو جاتی تھی جادو کی وجہ سے، جادو کے اثر سے. امام سفیان فرماتے ہیں کہ جادو سے جو بہت شدید کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا تھا اس نے مجھے اس کا جواب عطا فرما دیا ہے. وہ اس طرح کے میرے پاس 2 آدمی آئے ہیں، ذرا غور سے اس حدیث کو بھی سنیے. میرے پاس 2 آدمی آئے اور ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا دونوں پاؤں کے پاس، ایک سرانے اور ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. اور جو سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے. تو اس نے جواب دیا پیر والے نے کہ ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو پیر والے نے کہا لبید ابن عاصم، یہودی تھا. اس نے، لبید بن عاصم نے، یہ یہودیوں کے حلیف خاندان زریق میں سے تھا اور منافق تھا. اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا؟ سر والے نے پہلے پوچھا جادو ہوا، اس نے کہا جادو ہوا. پھر کس نے کیا تو اس کا نام بھی بتا دیا. تیسرا پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا. یہ بھی اہم بات ہے کہ جادو چیزوں میں کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ جادو کہاں؟ اس نے بتایا کہ نر کھجور کی خشک شاخ میں اور زروان کے کنویں کے پتھر کے نیچے.
کھجور کی خشک شاخ درخت، اس کی شاخ کو جو کہ سوکھ چکی ہیں اس شاخ میں کیا گیا ہے، اور زروان جو کنواں ہیں اس کے پتھر کے نیچے ہیں، وہاں ایک پتھر ہے کنویں میں، اور اس پتھر کے نیچے اس شاخ کو اس میں جادو کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں بال لپٹے گئے تھے، غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اس میں بالوں کو باندھ کر کے، گانٹھیاں باندھ کر کے، اس میں جادو پھونک کر کے پھر اس کو کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثرات ہو چکے۔ یاد رکھیے جادو اس طرح سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے اس سے جادو کو نکال دیا تھا۔ آپ نے فرمایا هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحنة وكأن نخلها رؤوس الشياطين، یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کا پانی مہندی کی طرح سرخ ہو چکا تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر شیطانوں کے سر کی طرح تھے، کھجور کے درختوں کے سر شیطانوں کے سر کی طرح تھے، چنانچہ اسے باہر نکال دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے پھیلا کیوں نہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ فقد شفانی واکرہ ان اثیر علی احد من الناس شرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں شر کو پھیلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج کیسے کیا؟ دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ صحابہ کو بیچ کر کے یا خود جا کر کے اس کنگھی کو، اس درخت کے چھال کو نکالا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سورتیں اس وقت نازل کی گئیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اس میں 11 گھانٹیاں لبید بن عاصم یہودی نے باندھی تھیں، جادو کا اثر پھونکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، ہر گھانٹی کو کھولتے اور ایک آیت پڑھتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب اور من الجنۃ والناس تک 11 آیتیں ہیں، دونوں صورتوں کو ملا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، گھانٹیاں کھولی اور اس کے بعد پھر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ تو اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو پھینک کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ شر کی چیز ہے، پھینک دوں گا ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو اس کا شر لگ جائے، لہٰذا میں نے اس کو دفن ہی کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادو کسی بھی چیز میں کیا جا سکتا ہے، بالوں کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، تصویر کے ذریعے، یا پھر ہمارے کھانے پینے کی اشیاء میں، کسی بھی چیز کے ذریعے ہماری استعمال کی چیزوں میں جادو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صبح شام جو اذکار و وظائف بتائے گئے ہیں اگر ان کو آدمی پڑھتا رہے، پھر آدمی شیاطین اور انسان ناکام کوششیں کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ بچا لے گا۔ اگرچہ کہ اللہ یہ کہ اگر وہ آدمی کو اللہ فتنوں میں ڈالنا چاہے تو یہ بات الگ ہے، لیکن دعاؤں کے ذریعے جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں، یہ بہترین چیز ہے، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ ہمارا آپ جو ہیں اس کو بالکل ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ صبح شام ہر نمازوں کے بعد اذکار کی پابندی اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ کوئی چیز قریب نہیں آئے گی، شیاطین کے اثرات بھی نہیں، شیاطین کا بھی شر نہیں، انسانوں کا بھی شر نہیں۔ تو بہرحال ان پاروں میں یہ تمام باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزانہ کے دن کے اللہ کی خاطر بھوکا رہنے کو قبول فرمائے، کھانا اور پانی چھوڑنے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے رات کے قیام کو قبول فرمائے، رات جاگ کر کے اللہ کو یاد کرنے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے ہر ذکر کو قبول فرمائے، ہر اچھی فکر کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپس میں الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید پر، اور جتنی زندگی میں آنے والے رمضان ہیں اللہ ان تمام رمضانوں کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس رمضان میں جو کچھ اللہ ہم نے حاصل کیا اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سے چھوٹ گیا اللہ تیرے بندے ہیں معاف فرما۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کوتاہیاں غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں اللہ ارحم الراحمین تو ہے، تو ہمیں معاف فرما۔
اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، تو نہایت بخشنے والا ہے، ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ اکیلے تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما، بھیڑ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ مالک و مولا ہمارے دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر کے ہمیں اٹھا جیسے ہم اپنی ماں کے گود سے پیدا ہوئے تھے۔ یا اللہ رب العالمین تجھے تیری تمام عزتوں کا، تمام اوصاف کا، تمام خوبیوں کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے، درگزر فرما۔ اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، کئی گناہ رحمتوں کا درجہ رکھنے والا ہے، اللہ رحمتیں نازل فرما، خصوصی رحمتوں کا حقدار بنا۔ یا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی نصیب فرما، دنیا میں بھی عزت نصیب فرما، آخرت میں بھی عزت نصیب فرما۔ دنیا میں اللہ اور اس کی اطاعت نصیب فرما، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین خواتین نے اس رمضان میں جو محنتیں کی ہیں، خصوصاً اپنے اپنے گھر کے مردوں کے لیے رات جاگ کر کے سحریوں کا انتظام کرنا اور ان کے روزے کے لیے کوششیں کرنا، اپنی نیند کو مارنا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کی بیٹیوں کی اچھی جگہ، بہتر جگہ اللہ رب العالمین نکاح فرما۔ اللہ جو بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں، اللہ بہترین جگہوں پر ان کا نکاح فرما۔ اللہ جو نوجوان نسل بن بیاہے ہیں، اللہ ان کو بھی خوبصورت، خوبصیرت اور صحت مند اللہ بیویاں عطا فرما۔ جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کو اولادیں عطا فرما۔ اللہ بابرکت اور نیک صالح صحت مند اولادیں عطا فرما۔ جو اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنا، اللہ فرما بردار بنا، اللہ تیرا بھی فرما بردار بنا اور والدین کا بھی فرما بردار بنا۔ اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما۔ اللہ ہماری سوچی چھوٹی سی سوچ کے مطابق جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ بھلکڑ انسان ہے جو رہ گیا ہے، اللہ تو مالک و مولا ہے، تو عطا فرما۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے تو اللہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تیری رحمتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تیری خصوصی رحمت اللہ رب العالمین ہم پر نازل فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگوں نے رمضان المبارک کی بہتری اور آسانی کے لیے جتنی بھی کوشش کی ہیں، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ ذمہ داروں کی، نوجوانوں کی جو کوشش رہی ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ان کوششوں کو اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ثواب جاریہ بنا، ان کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا۔ جو کچھ کوششیں نوجوانوں نے کی اور جو کچھ کوششیں اور جن لوگوں نے رمضان المبارک میں افطاری کروائی، سحری کروائی، اللہ ان کے اس کھلانے کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے ایک ایک روپیے کو اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے مالوں، جو لوگوں نے مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے تعاون کیے ہیں، چندے کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مالوں کو احد پہاڑ کی طرح تربیت عطا فرما جیسے کہ تیرا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر اور ان کی فرما برداری پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تیرے نام پر، تیرے رسول کے نام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام